السلام علیکم دوستو، دنیا بھر میں مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا تھا۔ غیر مسلموں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک مسلمان ڈاکٹر کو خیال آیا کہ کیا واقعی مسلمان ایسے ہے جیسا کہ میڈیا میں ان کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ وہ صرف نام کا مسلمان تھا اور اسلام کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں صرف نام کا مسلمان تھا، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور آج میں حقیقی معنوں میں مسلمان ہو چکا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کروں۔ اس شخص نے اسلام اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا اور اس پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ اسلام امن و آجزی کا درس دیتا ہے اور اسلام ہی دین الہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ کوئی بھی اسلام کی کسی بھی بات کو غلط ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ اسلام کے متعلق کسی کا بھی کوئی بھی سوال ہو، میں اس کا جواب دوں گا۔ اس شخص کا تعلق انڈیا سے ہے اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے جس میں ہر مذہب کے لوگوں نے شرکت کی اور طرح طرح کے سوالات پوچھے گئے، لیکن انہوں نے بڑی ہمت اور ذہانت سے ان کے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ ان اجتماعات میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور انڈیا میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا۔ پھر کچھ تعصب پسند لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور ان پر طرح طرح کے الزامات ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ کچھ مولویوں کی طرف ان کو کافر قرار دیا گیا۔ ان لوگوں میں صرف غیر مسلم ہی نہیں تھے بلکہ مسلمان بھی شامل تھے۔ کسی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تو کسی نے ان کو دہشت گرد قرار دیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے ایک عرصے تک طبی خدمات سر انجام دیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ اور ہی کام لینا منظور تھا۔ چنانچہ 1991 میں وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آ گئے اور ممبئی میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نامی ایک ادارہ قائم کیا۔ 2006 میں جب ڈاکٹر نائک سے پوچھا گیا کہ دعوت و تبلیغ کی طرف ان کا رجحان کیوں کر ہوا اور کس شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے ایسا کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جنوبی افریقہ کے مشہور مبلغ اور تقابل ادیان کے ممتاز مناظر احمد دیدات سے متاثر ہے اور انہی سے ترغیب پا کر وہ اس میدان میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 1987 میں احمد دیدات سے ملاقات کی تھی اور انہی سے انہیں دعوتی میدان میں کام کرنے کی ترغیب ملی۔ چنانچہ اس کی 3 سال بعد ڈاکٹر نائک نے دعوتی میدان میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے روایتی علماء کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے کسی مسلم گروہ یا کسی مخصوص فرقے تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے پوری قوم کو اپنا مخاطب بنایا، جس میں مسلم، غیر مسلم اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسلمانوں میں رائج غلط عقائد اور رسوم و رواج کے خلاف آواز بلند کرنے اور انہیں خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کیا۔ بعد میں عصری تقاضوں کے مد نظر اپنے دعوتی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے انہوں نے کئی زبانوں میں ٹی وی چینل شروع کیے جس کا نام پیس ٹی وی رکھا۔ ان کے دعوتی اور تبلیغی مشن کو زبردست کامیابی ملی۔ چنانچہ جب بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ اسلام قبول کرنے لگے تو دیگر مذاہب کے لوگوں میں ان کے خلاف نفرتیں پھیلنے لگی اور انہوں نے نائک کے خلاف سازشی کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ان کا کٹر مخالف ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے عقائد میں اصلاح کی کوشش کی، ان کو غلط رسوم و رواج سے باز آنے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان مخالفین نے ہمیشہ ان کو دبانے کی کوشش کی، ان کو دعوتی سرگرمیوں پر روک لگانے کی ہزارہا جتن کیے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی، بلکہ اس کے برعکس ڈاکٹر ذاکر نائک کی آواز مزید مضبوط ہو گئی۔ ان کے ماننے اور چاہنے والوں کی تعداد
دنیا بھر میں مستقل طور پر بڑھتی گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے قائم کردہ پیس ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے علم کی کرنیں بکھیر رہے تھے۔ ان کا جی ٹی وی چینل تمام انسانیت کے لیے انصاف، اخلاقیات، مذہبی رواداری اور دانش کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، مگر بھارتی حکومت کے ایک مسلمان کے بارے میں تعصب کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے 2012 میں اس چینل پر محض اس لیے پابندی لگا دی کہ وہ اسلام کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جو فرقہ پرست ہندو تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ سے برداشت نہ ہو سکا اور حکومت پر دباؤ ڈال کر پیس چینل کو بند کروا کر ہی دم لیا۔ ایک بھارتی صحافی کے مطابق ممبئی پولیس نے فرقہ پرستی پھیلانے کی جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگا کر ڈاکٹر نائک پر اجتماعات سے خطاب کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ یوں بین المذاہب یکجہتی کے بہت بڑے علمبردار کی آواز کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ انڈین سیٹلائٹ نے پیس ٹی وی کے پروگراموں کو نشر کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی حکومت نے 2016 عیسوی میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو غیر مقیم انڈین NRI قرار دیا، تاہم اس آڑے وقت میں سعودی عرب نے مہربانی کی اور انہیں مملکت کی شہریت دے دی۔ 18 جولائی 2017 میں بھارتی حکومت نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی سفارش پر ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ 28 جولائی کو انہیں قانون شکنی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کے اثاثوں کی ضبطگی کا عمل شروع کر دیا، جو کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بعد میں ملیشیا چلے گئے، وہاں بھی انہیں شہریت دی گئی تھی، مگر نریندر مودی کی حکومت نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور انڈین انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ملیشیا سے ان کی حوالگی کے لیے دباؤ ڈالا۔ تاہم وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھارت کو صاف صاف بتا دیا کہ کسی معقول وجہ کے بغیر انہیں ملک بدر نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت ڈاکٹر نائک کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی قانون شکنے کے مرتکب نہیں ہوئے۔ دوسری طرف انتہا پسند ہندو مذہبی تنظیم راشٹریہ سیوک سنگھ کو حکومتی سائے میں ہر قسم کی دہشت گردی کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت میں صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ کئی مسلمان بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے جب بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا تو اس وقت بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس دہشت گردی کے واقعے سے جوڑنے لگا۔ میڈیا میں ان کے خلاف ایک ہنگامہ شروع کیا گیا، ان کو ایک ویلن کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ کچھ مولویوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف فتوے جاری کیے، بلکہ بعض مولویوں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کافر تک قرار دیا۔ لکھنؤ کے ایک مفتی نے اپنے فتوے میں یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو مسلم فرقے سے خارج مانا جائے کیونکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ مولوی ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک عرصے سے اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی تقاریر سے خاص طور پر غیر مسلم حضرات اسلام کے متعلق ضروری جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ وہ عیسائی ملکوں اور یورپ و امریکہ میں بھی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ متعدد بار امریکہ کے مشہور پادری ڈاکٹر ولیم کیمبل اور انڈیا کے پنڈت شری شری روی شنکر جیسے لوگوں کو لاجواب کر چکے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر کیمبل نے اپنے کتاب میں قرآن مجید کے اندر بہت سی خامیاں گنوائی ہے اور ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی بھی مسلمان ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے ملک جا کر ہزاروں افراد کی موجودگی میں ان غلط فہمیوں کا نہ صرف یہ کہہ کر ازالہ کیا بلکہ موجودہ بائبل میں سینکڑوں خامیاں گنوائی جن کا مسیحی مبلغ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، اور اس مسیحی مبلغ نے سرعام اپنی شکست کا اعتراف کیا جس کو پیس ٹی وی پر ساری دنیا نے دیکھا۔ اس طرح کے لاتعداد پروگرامز ہیں جن میں بڑے مجمع میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے یا اسلام سے متعلق اپنی غلط فہمی کے دور ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اب آخر میں آپ تمام دوستوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے کمنٹ میں ایک جملہ ضرور تحریر کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔